بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب برے پھنس چکے ہیں، کیونکہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہاں وہ دھاندلی زدہ الیکشنز کے ذریعے آئے ہیں، وہ ایک جعلی وزیر اعظم ہیں۔ اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بلاول ہوں یا ایم کیو ایم، سب کو تانے مل رہے ہیں کہ یہ سارا نظام ہی اس طرح سے آیا ہوا ہے، اپنے ہی اب بجلیاں گرانے پر تل گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا کشمیریوں کے حوالے سے بیان وہ بھی زیر بحث ہے کہ ایسے وقت میں خواجہ آصف نے بیان کیوں دیا ہے کہ جب کشمیر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور خواجہ آصف نے کچھ علاقوں کے لوگوں کو مائنس ہی کر دیا ہے کہ یہ تو کشمیری ہی نہیں ہے، تو اب کیا وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالیں گے جب آپ کشمیریوں کے خلاف ہی بیان دیں گے؟ تو خواجہ آصف نے اس طرح کا بیان دے کر آزاد کشمیر میں نون لیگ کی پوزیشن کمزور کیوں کی ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں خبریں کیا ہیں؟ شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ابھی اسلام آباد میں جو ذرائع سے چیزیں پتہ لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سارے وزیر ہی پریشان ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ کس کی کب چھٹی ہو جائے۔ جولائی کے مہینے میں اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن کسی کو ایشورنس نہیں مل رہی۔ کچھ خود سے ڈرے بیٹھے ہیں کہ جی میری تو چھٹی ہونے والی ہے، جن میں خواجہ آصف صاحب نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ ان کی بھانجی شیزہ فاطمہ صاحبہ جس طرح کا بل لائی ہیں وہ بھی اس پر اڑ گئی ہوئی ہیں۔ یہ کس قسم کا بل تھا کہ جس کے مرضی گھر پر قبضہ کر لیں اور ٹاور لگا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ یہی حال انہوں نے آئی پی پیز کی دفعہ کیا تھا کہ جی یہ ضروری ہے، گارنٹی ضروری ہے آئی پی پیز کے لیے کہ جن کو کیپیسٹی پیمنٹس ہم دیں گے۔ 16 ارب ڈالر آپ سوچئے سی پیک کے چکر میں، یعنی جس سے آپ اور کتنے کام لے سکتے تھے، 16 ارب ڈالر کے قرضے، اتنے خوفناک قرضے کہ جی آئی پی پیز آ رہے ہیں، آئی پی پیز آ رہے ہیں جو والے جان بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ نیا کھیل ٹاورز کا کھیلنے لگے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کا اعتراف یہ سب امبیرس کرنے کے لیے ہے کیا کہ اگر 2024 کے الیکشن جعلی ہیں، 2018 کے بھی اسی طرح کے تھے، تو جنہوں نے 2018 کے کروائے تھے 2024 کے انہوں نے کروائے ہیں۔ اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے، اور جب انہوں نے آفر دی کہ جی یہ الیکشنز کھول لیتے ہیں، تحقیقات کروا لیتے ہیں، تو ان کے تو اپنے اصل ابھی سلطان صاحب، راجہ صاحب، سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، جو چلتے ہی چلے جا رہے ہیں مدت پوری ہونے کے بعد بھی، تو کر لیں جناب۔ تحریک انصاف تیار بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی جی ہاں جی کر لیں۔ تو یہاں شہباز شریف صاحب بڑی مشکل میں نظر آ رہے ہیں اب اس اعتراف کے بعد کہ جی یہ اگر ہم اس طرح سے آئے ہیں 2024 کے الیکشنز میں یہ تھا، تو پھر 2018 میں کیا تھا، تو کروا لیں کام۔ اور بات تو یہ ہے کہ 2018 سے شروع کروا لیں، بہت اچھا ہے۔ اب تو ابھی بکر اسلم بتا رہے ہیں کہ 2018 کے بعد میں نے نون لیگ کے بندے سے پوچھا کہ جی لوگ ادھر جا رہے ہیں، آپ ثابت کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے ثابت نہیں کرنا، کیونکہ ہم پر الزام لگا تھا تو ہم نے اس لیے بس ان کو متنازع بنانا تھا 2018 کا الیکشنز کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ صاحب وزیر بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو اب ان کے اوپر کام آ گیا ہے۔ آج بھی کالم لکھے جا رہے ہیں کہ یہ راہداریوں میں احتسابی عمل روکنے اور ادارہ جاتی قبضوں کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے میں قمر دلشاد صاحب کو کوٹ کر دیتا ہوں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے کالم لکھ دیا ہے کہ احتساب اس طرح سے نہیں ہو پا رہا اور اس کو روکا جا رہا ہے، سیاسی مداخلت ہے، کرپشن ہے، جس پر پریشانی ہے کہ اس طرح ملک آگے کیسے چلے گا۔ دنیا بھر میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 4 سال ہو گئے، لاکھ کوششوں کے باوجود چیزیں آگے نہیں بڑھیں۔ شہباز شریف صاحب واحد بندے ہیں کہ جی 5واں بجٹ وہ پیش کر رہے ہوں گے، چونکہ پہلے بھی انہوں نے کیا، پھر نگران بھی سیٹ اپ ہی نہیں کہا تھا، اور اب تو 2.5 سال ان کو ہو گئے ویسے بھی 2024 کے بعد۔ فروری 2024 میں ان کو حکومت ملتی ہے، الیکشن فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد، تو اب دیکھیں 25 سے 1 سال ہوا، 26 اور اب جون آ گیا ہے، 26 کا جون، لہٰذا 2.5 سال تو ان کو ویسے ہو گئے، تو آگے بھی ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہونا، لہٰذا اب یہ احتسابی عمل اور فائلیں اور یہ چیزیں تیز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کی سیکورٹی کے انتظامات کے لیے خبریں ہیں کہ انٹرنیٹ فون سروس کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر معطل ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے، پورے ملک میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کیونکہ ابھی بھی امن و امان کی صورتحال
پچھلے 4 سال میں اچھی نہیں ہو سکی، بلکہ اگر موازنہ کیا جائے خان صاحب کے دور سے تو موجودہ حکومت کے دور میں حالات زیادہ خراب رہے. اگرچہ اب جب سے افغانستان کا بارڈر بالکل بند کیا گیا ہے اور افغانیوں کا انخلا کیا گیا ہے، وہاں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، تب سے کچھ بہتری ضرور دیکھی ہے. لیکن اوور آل اگر 4 سال کی بات کریں تو اور پچھلے خان صاحب کے دور سے موازنہ کریں تو ابھی بھی یہ نظر آتا ہے کہ ان کے دور میں حالات زیادہ خراب رہے. اچھا، اب جو سب سے پہلے خبر کرنی چاہیے تھی، سوری وہ میں آخر میں کہہ رہا ہوں، وہ ذہن سے نکل گئی کیونکہ وہ بھی ان سب سے جڑتی ہے. ARY کے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ نعیم اشرف بٹ صاحب ہمیشہ ایکسکلوسیو خبر لے آتے ہیں. پہلی دفعہ شاید یہ ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام، ہے نا دلچسپ خبر، ایک طرف اڈیالہ جیل کے حکام روکتے ہیں فیملی کو ملنے سے. آج خبر آ رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو بھیجا جائے، بیرسٹر سیف سے رابطہ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے حکام کے ذریعے کہ بیرسٹر صاحب آ جائیں، آپ سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، ان کی اہلیہ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر سیف ان لوگوں میں سے ہیں جن پر پہلے رکاوٹ نہیں ہوتی تھی جب یہ ترجمان تھے KP گورنمنٹ کے اور علی مین گنڈا پور کی کابینہ کا حصہ تھے، اور اس کے بعد جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان کو کابینہ میں جگہ نہیں ملی. اب یہ فواد چودھری کے ساتھ نظر آتے ہیں، قومی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کرتے، جن میں محمود مولوی بھی ہیں اور سینئر سیاستدان محمد درانی ہیں. تو بیرسٹر سیف کو بلایا جا رہا ہے کہ آ کر ملیں، ملاقات کریں. اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ ذرائع سے بھی خبر ہے کہ فیملی کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بشرا بی بی کی اور خان صاحب کی فیملی کے لوگ. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ تو پہلے بھی بات آئی کہ نورین صاحبہ آ کر خان صاحب کی بہن مل لیں، علیم صاحبہ کہتے ہیں نہیں سب ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فیملی کا کیا ہوتا ہے. لیکن بیرسٹر سیف کی ملاقات بڑی اہم ہوگی. اور اس کے بعد کہیں خطرہ یہ ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کے بقول کہ جی بیرسٹر سیف جا کر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے حوالے سے بتا دیں گے تو پھر سہیل آفریدی کی کرسی خطرے میں نہ آ جائے، یہ بھی ڈر پڑا ہوا ہے. تو کیونکہ بیرسٹر سیف تو علی مین گنڈا پور کی گورنمنٹ میں تھے یا ان کی کابینہ میں تھے. تو بہرحال جناب، بیرسٹر سیف کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چیزیں چل رہی ہیں اور ادھر حکومت بھی مذاکرات کے تیار ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. بہرحال کچھ وزراء خود کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں، کس حد تک ہے یہ صرف پریشر کے لیے ہے. بلاول جس طرح تانے دے رہے ہیں کہ جی یہ MQM والے کس طرح آ گئے ہیں، وہ MQM والوں نے 22 کی 22 سیٹیں اگر جعلی لی ہیں تو پیپلز پارٹی کن کے ساتھ پھر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ گلگت بلتستان میں کیا ہوا ہے، یا یہ وزیر MQM کے اگر جعلی ہیں وہ پکے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو نون لیگ کا کیا ہے. اب یہ تانے ایسے ہی نہیں شروع ہو گئے اور خواجہ آصف کے بیان کو بلاول آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ جی آپ نے کشمیریوں کو ناراض کر دیا. وہاں بھی پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنانا آسان ہو جائے گا کیونکہ کشمیری جو ہیں نون لیگ کی نسبت پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے. تحریک انصاف کو بظاہر اجازت ملتی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں آزاد کشمیر میں. تو ڈائنامکس تیزی سے بدل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام آباد کی راہداریوں میں خبریں البتہ ہیں اس وقت کہ کوئی بہت بڑا زلزلہ نہ بھی صحیح لیکن چیزیں ہلنے والی ہیں. کچھ وزراء کے حوالے سے ہیں، کچھ فائلوں کے بارے میں ہیں، اور اب اڈیالہ جیل سے بھی بڑی ملاقات کی خبریں آ گئی ہیں جس میں فیملی کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے. تو ڈیٹیلز تو جیسے سامنے آئیں گی کہ کیا چیزیں طے ہوئی ہیں تبھی پتہ چل سکے گا. لیکن انیشیل لگتا یہ ہے کہ کچھ نرمیاں ضرور ہوئی ہیں، جو سٹانس دونوں طرف سے سخت تھا اس میں. تو آنے والے دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.